ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بتاریخ 17 فروری 2018 اور کل یعنی 18 فروری 2018 دو روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جو ابھی انشاءاللہ تلاوت قرآن کے ذریعے ہم اس کو شروعات کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تلاوت کے ذریعے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے آواز دیں گے حافظ نعمان صاحب کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن کے ذریعے یہ پروگرام یعنی دو روزہ دعوتی و تربیتی ورکشاپ جو رکھے ہیں، آج کی پہلی نشست کا آج شروعات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔
يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے حافظ نعمان صاحب جو تلاوت قرآن کے ذریعے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام کا آغاز ہوا. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے میرے بھائیوں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, سمجھ لیجئے کہ ہم سب کو چن کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منتخب کر کے بھیجا ہے, سمجھ لیجئے. ورنہ لوگ سنتے ہیں لیکن اس طرح کی مجلسیں جو الحمدللہ کافی کارآمد اور کافی مفیدیں ہوا کرتی ہیں لیکن لوگ اس سے دور ہوتے. الحمدللہ میں البر اور یہاں کے ذمہ داران کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں اور تمام لوگوں کا میں بھرپور ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آپ صرف 2 روزہ دعوتی و تربیتی پروگرام میں شرکت کی ہے تاکہ ہم کچھ سیکھیں, کچھ سمجھیں اور پھر خود بذات خود اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں اور پھر زندگی میں تبدیلی لا کر کے ہم اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہی تڑپ ہم سب کی ہے. اس لیے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے البر فاؤنڈیشن اور پھر یہاں کے ذمہ داران کی طرف سے بار بار یہ آپ لوگوں کو خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں. اور یہاں پر آنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ محنتوں کو قبول فرمائے اور جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو کچھ پریشانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اجر ثواب سے نوازے. آئیے سب سے پہلے جو پہلے مقرر ہوں گے یا جو پہلے مدرس ہوں گے جو درس دیں گے وہ فضیلت الشیخ مظہر عمری حفظہ اللہ ہیں جو آپ کے درمیان اسلام کس کے لیے ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے درمیان مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے بتا دیتا ہوں کہ کوئی تقریر یا کوئی ایسی تقریر نہیں ہوگی کہ آپ لوگ اس کو واہوائی, بلکہ ایک ایک بات کو سنیں اور کوشش کریں کہ جو آپ کو چیزیں جو قرآن حدیث سے بتائیں اس کو لکھنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم اس کو فل وقت دیتے ہیں اور کوئی زیادہ نہیں. اگر آپ کو سوالات کرنا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ بنداس پوچھیے. جیسے کلاس میں ایک بچہ جیسے ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ یہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی, تو اسی طرح آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ مطلب کوئی بڑے مقرر ہے, کوئی ایسے ہیں تو میں کیسے بات کروں. نہیں, آپ بالکل ایک دم دل سے ملا کر کے, کسی کو ہی بڑے نہیں, جو سمجھنے میں بات نہیں آ رہی آپ بنداس پوچھیں, بالکل پوچھیں. انشاءاللہ اس کا بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو انشاءاللہ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس لیے درس کی طرح یہ رہے گا تاکہ ہم کچھ سیکھیں میرے بھائیوں. اس لیے کہ پروگرام سے ہم لوگ کافی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن یہ الگ ہے. ہم سیکھیں یہاں سے اور سیکھ کر کے جائیں اور کم سے کم اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں. کم سے کم ہم اپنی زندگی میں کم سے کم انقلاب پیدا کریں. لگے کہ آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں واقعی کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں, کچھ لے کر جا رہے ہیں جس کو زندگی میں نافذ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے بعد کہنے اور سب سے پہلے کہنے والوں کو اور پھر سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے بھائیو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے اور آپ تمام لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی بھرپور سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے اسلام کس کے لیے ہے, تو انشاءاللہ آپ کے درمیان یہ فضیلت الشیخ مظہر عمری میرے بھائیوں ایک دائی ہیں جو البر کے ایک سینٹر پونا میں ہے. الحمدللہ وہاں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اور وہاں کے جو علمی سرگرمیاں ہیں ماشاءاللہ شیخ محترم دیکھتے ہیں اور
پونے کے جو حلقے کا ہے الحمدللہ شیخ محترم وہاں کا پورا وہ سب دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ مراٹھی قرآن کا جو کام ہو رہا ہے یہ شیخ محترم کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے واقعی میرے بھائیوں، کوئی بھی سیکھ کر آتا ہے، سکھاتا ہے، بہت اہم کی چیز ہے آپ لوگ سیکھ کر جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آئے اسلام کس کے لیے، اس پر درس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ شفاء اللہ سلفی صاحب نے ایک اہم بات رکھی کہ آپ کے سامنے ہمیں جو بات رکھنی ہے وہ لچے دار تقریر کے طور پر نہیں، وہ بالکل جوشیلے انداز میں نہیں، جذباتی انداز میں نہیں، بلکہ علمی انداز سے رکھنی ہے۔ حالانکہ عنوان تقاضا کرتا ہے کہ کچھ جوشیلا انداز ہو، کچھ جذبات ہو، مگر جب علم و تعلم کی مجلس ہوتی ہے، علم کی مجلس ہوتی ہے، تو یاد رکھنا وہاں پر جذباتی انداز کام نہیں دیتا ہے۔ ایک علمی انداز ہو، سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو، آپ کو سیکھنے بیٹھے ہو، ہم کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، ہم سکھلانے بیٹھے ہو، اس طرح کی بات ہو تو یہ علمی اسلوب ہوتا ہے، جوشیلا اسلوب یہاں کام نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس درس کو آپ سماعت فرمائیں کہ اسلام کس کے لیے ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اسلام کس کے لیے ہے، اس کا جواب کیا ہے آپ کے؟ کس کے لیے بھائی اسلام؟ سب کے لیے۔ آسان سا جواب، کس کے لیے اسلام؟ سب کے لیے۔ کیا اسلام صرف مسلمانوں کی جاگیر ہے؟ کیا صرف اسلام مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا صرف اسلام کا کام مسلمانوں میں کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اسلام سب کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے مسلمان کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب جو اسلام لائے ہیں، وہ لانے سے پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کن لوگوں سے کیا؟ کافر مشرکین سے کیا۔ مسلمانوں کی تربیت کا مرحلہ بعد میں ہے، جب لوگ مسلمان ہوں گے تو تربیت ہوگی نا، جب لوگ مسلمان ہوں گے تو تربیت ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان، میں اس بات کو ماننے والا، میں اس بات پر چلنے والا، میں سب سے پہلا مسلمان۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ پہلے مسلمان کا مطلب اطراف میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول نہیں کی، وہ اسلام پر نہیں ہیں، چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ سارے کے سارے اب اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا آپ پہلے مسلمان،
اور اس کے بعد میں جب آپ دعوت دیں گے تو سب کے سب ابھی اسلام پر نہیں ہے تو دعوت کس کو دیں گے؟ غیر مسلمین کو دیں گے. پتہ چلا اسلام کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، ہر ایک کے لیے اسلام ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلی آیات آپ کے نظروں میں جو آتی ہے کیا آیت ہے؟ سب کو معلوم ہوگی کون سی آیت ہے. سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا رب المسلمین ہے؟ نہیں. اسلام مسلمانوں کی جاگیر نہیں. اسلام ہمارے پاس امانت ہے. ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہمارے پاس امانت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو مسلمانوں کی تربیت کیجئے، مسلمانوں کا تزکیہ کیجئے، اور یہ اسلام جو ہمارے پاس امانت ہے اس اسلام کو لوگوں تک پہنچائے. جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا، جن لوگوں کے پاس ابھی اسلام نہیں آیا، جن لوگوں نے ایمان کو نہیں سمجھا، ان تک اس بات کو پہنچائیے، اس لیے کہ رب العالمین جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب آپ دیکھیں گے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود. یعنی ہر قسم کی تعریف، اگر میں ترجمہ ایسا کرتا ہوں، ہر قسم کی تعریف اس کی جس کی عبادت کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے. جو عالمین، جو مخلوق، ذرے ذرے کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، وہ جس کی عبادت کی جاتی. لہٰذا اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے. ہمارا رب اللہ، تمہارا رب کوئی اور، ایسا معاملہ ہے نہیں. اللہ سب کا رب ہے. اللہ تمام عالمین کا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے. جو مسلمان نہیں ان کا رب ہے، ایمان والوں کا رب ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا رب ہے. اور جو مخلوقات جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے، ذرے ذرے کا خالق، مالک، مدبر، اس میں تدبیر کرنے والا، جس کی چلتی ہے کائنات، ان سب کا رب اللہ رب العالمین. تو ہمارا رب اللہ، اور جن کے پاس اسلام نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں، ان کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام ہمارے لیے بھی، اسلام ان کے لیے بھی. رب ہمارا، رب ان کا بھی. ہمارا رب بھی اللہ، ان کا رب بھی اللہ. اسلام ان کے لیے بھی، اسلام ہمارے لیے، سب کے لیے اسلام. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، تو قرآن کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمانوں کی جاگیر ہے قرآن؟ قرآن علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تو کیا صرف مسلمانوں سے خطاب کیا ہے قرآن میں؟ تمام لوگوں سے خطاب کیا. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اللہ کی. اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو. کس سے خطاب ہے؟ مسلمانوں سے کہا یا ایھا المسلمون، عبادت کرو اپنے رب کی. مسلمانوں سے کہا نہیں. یا ایھا الناس، لوگوں سے کہا، لوگوں کا لفظ. تمام لوگوں سے خطاب ہے قرآن میں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. کس کے لیے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے؟ کن کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے؟ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا. ھدی للناس کا لفظ. پتہ چلا رب تمام لوگوں کے، کائنات کے ہر آدمی کا رب اللہ. قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن کس کے لیے؟ قرآن تمام کائنات کے لوگوں کے لیے. قرآن چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے ایمان والا نہ ہو، سب کے لیے کون ہے؟ سب کے لیے قرآن ہے. سب کے لیے ہدایت کی کتاب کون سی نازل فرمائی؟ قرآن نازل فرمائی. تو قرآن صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ مسلمان قرآن لے پڑھے، بلکہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کی کتاب. اب تمام دنیا والوں میں مسلمان، ھدی للناس، ھدی للناس میں مسلمان بھی آئیں گے، غیر مسلم بھی آئیں گے. وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے پاس اسلام نہیں ہے، وہ لوگ بھی آئیں گے. تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ. تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن. تو قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تاکہ وہ قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے، اسلام کو سمجھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تمام لوگوں سے.
اللہ تعالیٰ خطاب کرتا رہتا ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب کرتا ہے اور لوگوں سے بھی خطاب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اسلام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، کس پر نازل فرمایا؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے کلمے کے دو بنیادی جز لا الہ الا اللہ، اللہ تمام لوگوں کا رب، تمام جہاں والوں کا رب، تمام کائنات کا رب، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا رسول صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو صرف مسلمانوں کے لیے مبعوث ہوئے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ کے اطراف میں سب لوگ مشرک تھے، سب لوگ مشرک تھے، تو آپ نے رسالت کی دعوت صرف مسلمانوں کو دی یا غیر مسلمین کو دی جن کے پاس اسلام نہیں تھا؟ بلکہ اپنی دعوت کا آغاز آپ نے غیر مسلمین سے کیا، کیونکہ آپ کے اطراف کا ماحول سب غیر مسلمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے ہوگی یا غیر مسلمین کے لیے ہوگی؟ تمام کے لیے ہوگی۔ ایک مسلمان کو ہدایت چاہیے، ایک مسلمان کو اسوہ حسنہ چاہیے، تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا۔ اور ایک جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کو اگر ہدایت چاہیے، مشعل ہدایت کہیں پر روشن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس کو ملے گی۔ وہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے رب کی مان کر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو روشنی کہاں ملے گی؟ ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہدایت لینا ہے تو یہاں سے لینا پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے ہیں؟ نہیں۔ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تمام لوگوں، کائنات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوگا اور قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا، اس کے رسول کون ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعویٰ ہے، ایک امت استجابہ ہے۔ امت دعویٰ جس کے پاس آپ کو دعوت دینی ہے، یہ دونوں امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں۔ یہ دونوں امت اللہ کے نبی کی امت ہے یا نہیں؟ دونوں ہیں، یہ دونوں امت اللہ کے نبی کی ہیں۔ ایک وہ امت ہے جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، امت استجابہ، اور وہ ایک امت وہ ہے جس کے پاس دعوت دینی ہے، جس کے پاس دعوت پہنچانی ہے، امت دعویٰ۔ یہ دونوں کے رسول کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا صرف اس میں یہ بات ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت تھے؟ نہیں، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت تھے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ بلکہ آپ کو تمام مخلوق کے لیے اگر رحمت بنا کر بھیجا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اسی لیے عالمین کا لفظ آیا ہے وہاں پر۔ آپ کی رحمت کے بارے میں بتاتا چلوں تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں کیا احکامات دیے، عورتوں کے بارے میں کیا کچھ فرمایا؟ آپ کی ذات گرامی عورتوں کے لیے رحمت ہے، آپ کی ذات گرامی جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ ایک اونٹ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور روتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آتا ہے، آپ کہتے ہیں اس اونٹ نے تیری شکایت میرے پاس کی ہے، تو اس سے زیادہ کام لیتا ہے، کم کھانا دیتا ہے۔ ایک اونٹ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور کس کے لیے رسول ہے؟ تمام عالمین کے لیے رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کچھ لوگوں نے چڑیوں کے انڈے نکال دیے، چڑیا پریشان منڈرا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں پریشانی میں ڈال دیا؟ رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، قرآن ہدی للناس، اسلام تمام لوگوں کو۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا رب صرف مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، رب العالمین ہے۔ اور ہماری کتاب قرآن مجید کیا صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا قرآن کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں. قیامت کی صبح تک جو بھی پیدا ہوگا ان سب کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، قرآن ھدی للناس، لہذا جواب کیا ہوگا؟ اسلام کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام تمام دنیا والوں کے لیے ہے. لہذا میرے بھائی خلاصے کلام یہ کہ اسلام میرے پاس اور آپ کے پاس امانت ہے جو ہمیں دینا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہمیں پہنچانا ہے لوگوں تک. اسلام ہمیں لوگوں کو سکھلانا ہے. اگر نفرت کو دور کرنا چاہتے ہو، نفرت اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو سمجھتے نہیں. جب اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گی کہ اسلام آیا ہے سب لوگوں کے لیے، اسلام ساری دنیا کے لیے. تو یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں پہنچانا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ساری دنیا تک پہنچایا. آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ صحابہ کی محنت ہے. لہٰذا ایسی محنت ہمیں بھی کرنا پڑے گی، ہمیں بھی لوگوں تک اسلام کو پہنچانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. ادعو الی اللہ، غور سے الفاظ کو سنیے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بعض لوگوں نے ایک لطیف سا فرق کیا کہ دعوت جو ہے وہ غیر مسلمین کے لیے ہے اور اصلاح جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اس تفریق کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں. آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جانا چاہیے. جب ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ اسلام سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات پیدا ہو جائے، مولانا کہتے ہیں اسلام سب کے لیے، لیکن ہم تو غیر مسلمین کے لیے دعوت کا طریقہ الگ، غیر مسلمین کے لیے جو ہے دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے اصلاح ہے. یہ تفریق اپنے ذہن سے نکال دیجیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے کہا ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان وضو کرتا ہے، اس کو وضو کرنا نہیں آتا، آپ اس کو وضو کرنا سکھلاتے ہیں، کیا آپ کی دعوت الی اللہ ہے یا نہیں؟ اب اللہ کی طرف بلا رہے یا نہیں؟ بلا رہے. اب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اب اس کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ یہ عام ہے، جو بھی خیر کی طرف بلائے گا وہ ادعو الی اللہ کے ضمن میں آئے گا. جو بھی خیر کی آپ دعوت دیں گے. ایک مسلمان کو آپ نے دیکھا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو سجدہ کرنا سکھلایا، آپ نے اس کو رکوع کرنا سکھلایا، تو کیا آپ دعوت کے میدان میں ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ دعوت نہیں کر رہے. دعوت کے میدان میں ہے یا نہیں؟ آپ دعوت کے میدان میں ہیں. اسی طرح میرے بھائی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ایک غیر مسلم کو آپ نے اسلام کی بات سمجھائی، اسلام کی دعوت دی، تو کیا آپ اللہ کے داعی ہیں یا نہیں؟ یہ بھی دعوت ہے، وہ بھی دعوت ہے. یہ بھی اصلاح ہے، وہ بھی اصلاح ہے. اصلاح اور دعوت میں فرق کرنا، تفریق کرنا قرآن حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے. ناواقفیت کی دلیل ہے. اسی لیے دیکھیے ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے. کسی بھی قرآن کی آیت میں، کسی بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلائے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائے. نہیں، ایسی تقسیم نہیں. عام الفاظ. اس کا مطلب ہے دعوت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی ہے. اسلام مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلمین کی بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اسلام سب کے لیے، اللہ سب کا رب ہے، اور قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور یہ دعوت جو امانت ہے آپ کے بعد اسلام، یہ سب کے لیے ہے. اگر علم دیا ہے مسلمانوں کا تزکیہ و تربیہ کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا فہم دیا ہے تو آپ ان لوگوں تک بھی اسلام پہنچائیے جن تک اسلام ابھی تک پہنچا نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. جزاکم اللہ خیر. یہ تھے فضیلت شیخ مظہر عمری حفظہ اللہ، جو آپ لوگوں کے درمیان اسلام کس کے لیے اس پر درس دے رہے تھے.
میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔